بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے مسلمان خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ 638 عیسوی میں یروشلم کو فتح کیا۔ اگلے 400 سال تک یروشلم پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن 1099 عیسوی میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ سلطان صلاح الدین کرد تھے۔ بچپن میں انہوں نے قرآن اور اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم فلکیات، ریاضی اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جنگی تربیت حاصل کی۔ وہ شمالی شام میں ترکی کے گورنر عماد الدین زنگی کے ہاں خدمات سر انجام دینے لگے۔ بعد میں صلاح الدین شام کی سرحد کے قریب مشرقی لبنان کے شہر بالبیک کے قلعے کے کمانڈر بن گئے۔ اپنے تجربے کی وجہ سے صلاح الدین موصل کے سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین کے اہم فوجی کمانڈر مقرر ہوئے۔ 1169 عیسوی میں صلاح الدین 31 سال کی عمر میں مصر میں شامی فوجیوں کے سالار منتخب ہوئے۔ 1171 عیسوی میں انہوں نے عماد الدین زنگی کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 1174 عیسوی میں نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر میں ایوبیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حد درجہ جنگی قابلیت کی وجہ سے بہت جلد انہوں نے شام کو فتح کر لیا۔ 1183 عیسوی میں حلب اور 1186 عیسوی میں موصل کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ شام اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد انہوں نے یروشلم کی فتح کے لیے جنگ کی تیاری شروع کی۔ یروشلم اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا، جو کہ طویل عرصہ سے وہاں کے باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ فلسطین کے شمالی شہر طائبریاس میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ عیسائی فوج کی قیادت گے آف لوسگنان اور رائمونڈ III کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد مسلمان فوج صلیبیوں کو پسپا کر چکی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں صلیبی قتل ہوئے اور کافی زیادہ تعداد میں جنگی قیدی بنے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین جنگ جیت چکے تھے۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں سلطان صلاح الدین یروشلم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کی بہت ساری ریاستیں فتح کر چکے تھے۔ 1191 عیسوی میں جنگ ارسوف میں سلطان اور رچرڈ I کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی، جس کے بعد دونوں میں رملہ کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ رہے گا، لیکن عیسائی بھی اپنے مذہبی معاملات کے لیے یروشلم جا سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین نے یروشلم فتح کرنے کے بعد رحمدلی کی ایسی مثالیں قائم کیں جس کے غیر مسلم بھی معترف ہیں۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام ہوا کرتا تھا جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے۔ وہ اپنے پیسوں میں سے زیادہ تر صدقہ میں خرچ کرتے، لیکن ان کے پاس کبھی اتنی رقم نہ ہوئی کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرتے، لیکن جہاد میں مصروف ہونے اور جنگی مال و اسباب پر پیسہ خرچ ہو جانے کی وجہ سے وہ حج ادا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 4 مارچ 1193 عیسوی کو 56 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شام کے دارالحکومت دمشق میں واقع ہے۔